بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتار نخست اوصاف و مقامات حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ درس کے ابتدا میں اشارہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات اور زندگی کے بارے میں دو حصوں میں بحث کریں گے ہم، ایک ان واقعات اور ان حادثات کو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات میں پیش آئے، رونما ہوئے، انہیں دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقامات اور اوصاف، خدا کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتے تھے، اللہ نے کن اوصاف کے ذریعے، کن صفات کے ذریعے سے قرآن میں آپ کی توصیف کی ہے، اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ گفتار نخست، یہ پہلی گفتگو اور پہلا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف و مقامات۔ پہلا یہ وصف بھی ہے اور مقام بھی ہے، کلیم جس سے کلام کیا جائے، جس سے گفتگو کی جائے۔ نبیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام حاصل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وصف حاصل ہے کہ آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک خاص جگہ تھی، ایک خاص مقام تھا کوہ طور میں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے نجوہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ آیت کا حصہ ہے ایک۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عبارت کیا ہے، خصوصاً تکلیمہ، یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، اشارہ میں ان کی خدا با موسیٰ بطور مستقیم واقعاً سکن گفت نہ در تصور ان حضرت۔ یہ جملہ کیا ہے، مفعول مطلق واقع ہوا ہے۔ مفعول مطلق جانتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے مفعول مطلق کی مفعول مطلق تاکیدی۔ تو یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، تاکید کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں یہ جملہ رکھا ہے، تاکید کے طور پر اس کو نازل کیا ہے، اور یہ تاکید اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بطور مستقیم گفتگو کی ہے، ڈائریکٹلی گفتگو کی ہے، کسی فرشتے کو، کسی اور چیز کو درمیان میں واسطہ نہیں بنایا ہے۔ اللہ دو طریقے سے گفتگو کرتا ہے، کبھی اللہ بطور مستقیم کسی سے گفتگو کرتا ہے، کسی کو واسطہ نہیں بناتا، کسی کو ذریعہ نہیں بناتا، اور کبھی کبھی اللہ واسطے اور ذریعے کے وسیلے سے گفتگو کرتا ہے، یعنی غیر مستقیم طریقے سے۔ کسی فرشتے کو کوئی پیغام دے کر کے بھیجتا ہے، پھر وہ فرشتہ آ کر کے اللہ کا وہ پیغام سناتا ہے، وہ بھی اللہ کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی گفتگو غیر مستقیم طریقے سے۔ یہ جملہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بطور مستقیم گفتگو کی ہے، بغیر کسی واسطے اور ذریعے سے، اور حقیقت میں گفتگو کی ہے، نہ کہ تصورات میں۔ ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تصورات میں جا کر کے گفتگو کرتے تھے۔ بعض افراد آپ کو اس طریقے سے کہ مل جائیں گے، خصوصاً
عرفا ہو گئے یا صوفیہ کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ ایک عرفانی حالت ہوتی ہے یا تصوف میں ایک خاص حالت ہوتی ہے کہ جہاں انسان اپنے خیالات میں اپنے تصورات میں خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، خدا کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ تو تصورات میں اور خیالات میں گفتگو کرنا اور ہے، اور حقیقت میں خدا سے گفتگو کرنا اور ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بطور مستقیم گفتگو کی ہے ایک، دوسرے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے واقعاً اور حقیقتاً گفتگو کی ہے۔ ان کی گفتگو تصوراتی اور خیالاتی نہیں تھی۔ دوسرا وصف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کریم۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریم کے وصف سے توصیف کیا ہے، یاد کیا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ سورہ مبارکہ دخان کی آیت نمبر 17 ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، بالتحقیق ہم نے آزمایا اس سے پہلے قوم فرعون کو، وَجَاءَهُمْ اور ان کے پاس بھیجا یا ان کے پاس آیا رسول کریم۔ کریم کسیس کی متصف بخصال پسندیدہ باشد۔ اب کریم کی تعریف کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کریم کسے کہا جاتا ہے۔ کریم کے مختلف معانی آپ کو لغت کی کتابوں میں بھی ملیں گے، اور اگر آپ آیات اور روایات اٹھا کر کے دیکھیں تو آیات اور روایات میں کریم کے لیے الگ الگ مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ بہرصورت لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کریم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہترین اخلاق و کردار کا مالک ہو۔ بہترین اخلاق و کردار، بہترین خصال، بہترین عادتیں رکھنے والے انسان کو کریم کہا جاتا ہے۔ یا ہر وہ چیز جو اپنے آپ میں کسی طرح کی شرافت رکھتی ہو، کسی طریقے کی بزرگی کسی میں پائی جاتی ہو، تو اسے بھی کہا جاتا ہے کریم۔ خود خدا کا بھی یہ وصف ہے، قرآن کا بھی ایک وصف ہے کریم، اللہ کا بھی ایک وصف ہے کریم۔ اور قرآن میں تو بہت ساری چیزوں کے لیے کریم کی لفظ آئی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے وصف کریم کا ذکر کیا ہے۔ کریم کسیس کی متصف بخصال پسندیدہ باشد۔ تیرے کریم وہ شخص ہے کہ جو پسندیدہ اور بہترین خصلتوں سے متصف ہو، جس کے اندر پسندیدہ عادتیں پائی جائیں، جس کے اندر پسندیدہ اخلاق و کردار پایا جائے، جو بہترین عادتوں کا مالک ہو، اسے کہتے ہیں کریم۔ ونیز یہ ایک معنی ہو گیا، ہر چیز اس کی کریم ہر وہ چیز ہے کہ در نوع خود، کہ جو اپنے نوع میں کسی طریقے کی شرافت رکھتی ہو۔ اپنی نوع میں جو چیز شریف ہو، کسی طریقے کی شرافت کی حامل ہو، تو اس چیز کو کہا جائے گا کریم۔ تو کریم کے دو معنی ہو گئے، ایک انسان کی بنسبت، ایک اشیاء کی بنسبت۔ انسانوں میں سے کریم اس انسان کو کہا جاتا ہے جو بہترین اخلاق و کردار کا مالک ہو، جو اچھی عادتوں کا مالک ہو، اور اشیاء میں سے جو شے اپنے آپ میں کسی طریقے کی شرافت رکھتی ہو، اسے کہا جائے گا کریم۔ تیسرا وصف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے
جو مشیت نے ذکر کیا ہے وہ ہے محسن. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ ہے سورہ مبارک قصص کی آیت نمبر 14. سورہ قصص کی آیت نمبر 14. اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا ہے محسن کہا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مضبوط ہو گئے، پائیدار ہو گئے، تو آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسنین میں سے قرار دیا ہے، یعنی محسن قرار دیا ہے. نگاہ مشیت میں محسن بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ بھی مشیت محسن کہہ رہی ہے. ہم اگر کسی کو اپنا محسن کہیں تو یہ بڑا آسان ہے. ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی نیکی کر دے، ہمارے ساتھ کوئی معمولی سی بھلائی اور اچھائی کر دے تو وہ ہمارا محسن ہو جاتا ہے، ہم پر احسان کرنے والا ہو جاتا ہے. چونکہ ہماری شخصیت، ہماری ذات معمولی ہے، لہذا معمولی مدد سے، معمولی تعاون سے، معمولی احسان سے وہ ہمارا محسن بن جاتا ہے. لیکن مشیت اگر کسی کو محسن کہہ رہی ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا تمغہ ہے، بہت بڑا امتیاز ہے. یہ فخر و مباحات کی بات ہے کہ مشیت کسی کو محسن کہے. چوتھا وصف امین. انی لکم رسول امین. یہ کلمہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، جس کو قرآن نے نقل کیا سورہ مبارکہ دخان کی آیت نمبر 18. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. امین ہر جہت سے، ہر لحاظ سے امین. دریافت پیام کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے جو پیغام ملتا ہے، دریافت ہوتا ہے، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ابلاغ میں بھی امین ہے. اللہ نے جس طریقے سے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام پوری امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک منتقل کرتے ہیں. تو امین ہر اعتبار سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام با ان توصیف احتمال خیانت در رسالت یا ان کی مبارزاتش بر اساس معمولیت الہی نباشد را دفع کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وصف کے ذریعے سے، امین والے وصف کے ذریعے سے، یہ کہ اپنی رسالت میں کسی طریقے کی خیانت کرے، اس احتمال کو ختم کر دیا. اب یہ احتمال نہیں کیا جا سکتا، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت موسیٰ اپنی رسالت میں کسی طریقے کی خیانت کریں گے. رسالت میں خیانت کا جو احتمال تھا وہ ختم ہو گیا اس وصف کے ذریعے سے. اور یہ کہ اللہ کی طرف سے جو مبارزے اور مقابلے کی دعوت دی گئی ہے، مبارزے اور مقابلے کا جو حکم دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اس بات پہ مامور کیا گیا ہے کہ جاؤ اور جا کر کے فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ، باطل کے ساتھ مقابلہ اور مبارزہ کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس
ماموریت میں. کون سی ماموریت؟ مقابلے اور مبارزے والی ماموریت میں بھی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے خیانت کی ہو، اس احتمال کو بھی وصف امین دفع کرتا ہے. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلاغ رسالت میں خیانت کر سکتے ہیں، یہ احتمال بھی اس وصف سے ختم ہو جاتا ہے، اور نہ ہی خدا کی ماموریت کے سلسلے میں کسی مبارزے اور مقابلے میں خیانت کر سکتے ہیں، یہ احتمال بھی اس وصف کے ذریعے سے دفع ہو جاتا ہے. کسی بھی طریقے کی خیانت، چاہے اس کا تعلق رسالت سے ہو، چاہے مبارزے سے ہو، چاہے امانت داری سے ہو، کسی بھی طریقے کی خیانت کا احتمال دور ہو جاتا ہے. کیونکہ مشیت نے جب کہہ دیا، یا یوں کہا جائے کہ جب اللہ نے وصف امین سے متصف کر دیا حضرت موسیٰ کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کسی بھی طریقے کی خیانت کا احتمال ممکن نہیں ہے. جہاں کہیں بھی خیانت کا احتمال پیدا ہوگا، وہاں وصف امین اس احتمال خیانت کو دفع کرے گا. گویا یہ ایک سد ہے، ایک دیوار کھڑی کر دی اللہ نے. ممکن نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کسی بھی چیز میں خیانت کرے. کیوں خیانت نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ امین ہے. مشیت نے امین بنایا ہے. اب جسے مشیت بعنوان امین جس کا تعارف کروائے، جسے وصف امین سے متصف کرے، اس سے کسی بھی طریقے کی خیانت کا احتمال ممکن نہیں ہے، نہیں کیا جا سکتا. یا جہاں کہیں بھی خیانت کا احتمال پایا جائے گا، یہ وصف امین اس احتمال کو دفع کرے گا. نہ، ممکن نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام با ان توصیف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس توصیف کے ساتھ کہ امین کہا گیا ہے، احتمال خیانت در رسالت میں خیانت کا احتمال، یا ان کی مبارزات، یا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مبارزے میں، اپنے مقابلے میں بر اساس ماموریت الہی نباشت، ماموریت الہی کی بنیاد پر نہ ہو، اس احتمال کو بھی دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت میں یا اپنے مبارزات میں کسی طریقے کی خیانت کریں. پانچواں وصف قرب بے خدا. قرب بے خدا، خدا کا مقرب ہونا، بارگاہ الہی میں تقرب پا جانا، یہ کوئی چھوٹا وصف نہیں ہے، بہت بڑا وصف ہے. اللہ کسی کو اپنے نزدیک کر دے، اپنے قرب میں جگہ دے دے. مقام قرب بہت بڑا مقام ہے. انسان تمام نیکیاں اسی مقام کو پانے کے لیے انجام دیتا ہے. اسی لیے اپنے اعمال کی ابتدا یا خاص طور سے واجبات کی ادائیگی میں نیت کے وقت قربتاً الی اللہ کہتا ہے، خدا کے تقرب کے لیے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور ایمن کی طرف سے انہیں آواز دی گئی، پکارا گیا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے اپنے قرب میں جگہ دی، پناہ دی. بڑی بات ہے. نمبر 6، برخورداری از ہدایت الہی. ہدایت الہی کا حامل ہونا، ہدایت یافتہ ہونا. مشیت کی طرف سے کوئی ہدایت یافتہ ہو، اللہ کسی کی ہدایت کی ذمہ داری لے،
کسی کے لیے یہ کہا جائے کہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے دیتا ہے اسے دنیا کا کوئی بھی گمراہ کرنے والا انسان گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، یہ ہما کی جو ضمیر ہے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کے لیے، وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ہدایت کی ان دونوں کی، کس کی؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کی، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرح۔ تو یہ 6 اوصاف اور 6 مقامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیے گئے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔